صاحب نے ایک بڑا دلچسپ اور بڑی زبردست بات کی اور وہ بڑے کنسرننگ بھی ہے کہ یہ جو مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے لیکن اشیاء خورونوش بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی رائے لے لیتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب. یہ بیسک سا سوال ہے سر کہ مہنگائی ہو رہی ہے، معیشت تباہ حال ہے، سب کچھ ہے، یہ آٹا کہاں گیا اچانک؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے 27 دسمبر کو جو بی بی شیٹ کی برسی کے موقع پہ ہم لوگ لاڑکانہ گئے تھے، اور میں بہت ساری ٹاک شو میں یہ بات کرتے آ رہا ہوں کہ جو سیلاب ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ، کیا انگریز کے دور میں بھی اتنی تباہی کا سیلاب نہیں آیا ہے. آپ یقیناً جو سیلاب جو آیا ہے اور پانی آج بھی کھڑا ہے، سندھ 90% تباہ ہو چکا ہے، بلوچستان آپ کا تباہ ہو چکا ہے، پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے بعض سے آپ کے تباہ ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ فصلیں کہاں سے ہوں گی؟ آج بھی ابھی پچھلے ہفتے 27 دسمبر کو جو میں لاڑکانہ جا رہا تھا تو روڈ کے دونوں اطراف پانی کھڑا ہے. تو ایسی صورتحال میں جہاں گندم کی فصلیں تباہ ہو چکی ہے، چاول، دوسرے جو سبزی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال مزید بھی سنگین ہوگا. پہلے ہم کہتے آ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آج صبح بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہماری مختلف لوگوں سے، فلاور ملز مالکان سے، جو اونرز ان کی ایسوسیشن کے رہنما سے بات ہوئی تھی، پھر جو ہول سیلر سے بات ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم دستیاب ہے، یعنی کہ من مانی قیمت پر دستیاب ہے، ویسے نہیں مل رہی. پھر دوسرا جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے امدادی قیمت زیادہ مقرر کر دی تھی، اس کے بعد بھی لوگوں نے گندم غائب کی تھی، یعنی کہ 2000 سے 4000 ایک دم گئی، اس کے بعد لوگوں نے ذخیرہ بھی کر لی. تو وہ بھی تو نااہلی تسلیم کریں نا سر کہ یہ ہے کسی نہ کسی سطح پر. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی بات مان لوں اور اسی ایشو پہ میری بات کو ایک طرف رکھ کے آپ کی بات کی طرف میں آ جاؤں، تو یہ تو پھر 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کا اختیار ہے، اور 80% صوبوں میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جہاں سب سے بڑا 12 کروڑ کا صوبہ آبادی کا صوبہ پنجاب، اور دوسرے نمبر پہ پختونخوا، اور تیسرے نمبر پہ بلوچستان. تو سندھ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں 15-20% آبادی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس حساب سے تو پھر صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت ان کی کنٹرول، ان کی جو ذخیرہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ پنجاب، پختونخوا، بلوچستان میں سر آپ اپنے سندھ کے حصے کا بتا دینا تو پھر آگے کا میں پوچھ لیتا ہوں نا. اور ظاہر ہے کہ آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، تو اوور ویو تو کرنا تو وفاق کا کام ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے کہ عوام تو دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف. آپ ان کا بتا دیں، میں ملکہ بخاری صاحبہ سے بھی پوچھ لیتا ہوں ان کا جواب. بالکل، یہ ملکہ بخاری صاحب یہ بتا دیں، اور یہ چیز بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کی صوبائی حکومتوں کا 80% اقتدار جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار جو ریٹ کے حوالے سے یا جو لوکل حوالے سے، یا آپ یہ سمجھ لو کہ ان کی ریٹ فکس کے حوالے سے، وہ صوبائی حکومت کے تحت ہے. کیا صوبائی حکومتوں نے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی جاؤں آپ کی بات، کسی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا، تو آپ مجھے بتاؤ 80% پاکستان. چلے آپ نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں کر سکا، اب ملکہ بخاری صاحبہ آپ بتا دیں جی. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکے، تو آپ نے کیا کر لیا؟ اور ظاہر ہے کہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، پرویز الہی صاحب کو ملا کے. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ بلوچستان کا معاملہ دیکھ لیں، یہ ہوا کیا؟ گندم اور آٹا کہاں گیا اچانک؟ دیکھیں، بہت ہی مضحکہ خیز سا ان کا بیانیہ منظر عام پر آیا ہے کہ اقتدار میں غیر آئینی طور پہ آنے کے لیے تو آپ برسر اقتدار آئیں گے آئین شکنی کر 76 ممبرز کی کابینہ بنانی ہو، اور آپ نے اس کابینہ کی امرات لینی ہو، اور آپ نے پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے اوپر دورے کرنے ہو، تو اقتدار کا محور تو آپ ہیں. آپ نے اس 8 مہینے کے اندر، پاکستان کی عوام کا سوال ہے، یہ ملکہ بخاری اور پاکستان تحریک انصاف کا سوال نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا سوال ہے کہ 3.5 سال عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی برسر اقتدار رہے، کرونا جیسی وبا کا ہم نے مقابلہ کیا، معیشت کو 6% سے آگے بڑھایا. آپ نے اس معیشت کو 8 مہینے کے اندر 2% کے اوپر کیسے لے کے آئے؟ جن زر مبادلہ کے ذخائر کو ہم $19 بلین کے اوپر لے گئے تھے، آپ کے پاس کورونا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے سیلاب آیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہوتے سیلاب آیا تھا. کرونا کی وبا جو تھی وہ دنیا بھر کو لاحق تھی، اور دنیا بھر کی معیشت جو ہے اور بڑے جمہوری نظام کی معیشت اپنے گھٹنوں کے اوپر آ گئی تھی. لیکن پاکستان کی واحد معیشت تھی اس خطے کے اندر جو 6% کے اوپر تک ہمارا جی ڈی پی چلا گیا تھا جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے. عوام تو پھر بھی سسک رہے تھے. میں 2-3 چیزیں
بالکل, اور 2-3 چیزیں اور میں مکمل کر لوں کہ اوسطاً ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم نے افراط زر, یہ مہنگائی بچاؤ مہم لے کر آئے تھے نا, پاکستان کی عوام کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو مہنگائی سے بچائیں گے. آپ نے پاکستان کی عوام کے اوپر ان 8 مہینوں کے اندر اوسطاً 25% افراط زر جو ہے اس کا عذاب آپ نے پاکستان کی غریب عوام کے اوپر ڈالا. کوئی آپ سے سوال پوچھنے کے لیے اور کوئی آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے معیشت کا پہیہ بٹھا دیا. آٹے کا بحران تو ایک چیز ہے, دیکھیں نہیں, افراط زر کی جو افراط زر جس طرح بڑی ہے, دیکھیں نہیں, افراط زر جس طرح بڑی ہے پورے پاکستان کے اندر, کیا اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یا وفاق کی حکومت کے اوپر ہے جو پاکستان کی معیشت کی سمت طے کرتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کڑوا گھونٹ نہیں پینا تھا تو آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو, ایک بڑھتی ہوئی معیشت کو, ایک ایسی انڈسٹری کو, صنعت کو آپ نے کیوں بند کیا؟ آپ نے تجارت کو کیوں بند کیا؟ آپ نے برآمدات کو کیوں بند کیا جس کو آپ چلا ہی نہیں سکتے تھے؟ آپ پاکستان کو صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں, ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں, پھر آپ سے بات کریں. نہیں رکھتے تھے, اسی آپ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. اسی لیے پاکستان آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر ہے. پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ روٹی 2 وقت کی جو روٹی ہے, شکر ہے, روٹی کے معاملے پہ ٹھیک ہے. بھٹی صاحب سر, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جو آٹے کی قیمت ہے وہ ہمارے دور میں 1100 روپے کے اوپر ہم نے سیٹ کی تھی. یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر آپ کو یہ قیمت 1100 روپے میں آپ کو 20 کلو آٹے کی بوری ملتی تھی. اب 2500 کے اندر بھی دستیاب. قادر خان صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے. بھٹی صاحب سے میں ذرا جواب لے لوں. ملکہ بخاری صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. جی بھٹی صاحب, سر یہ بتائیں کہ کہیں پہ سیلاب اور کہیں پہ کورونا, عوام کا تو رونا ہی رونا چل رہا ہے. مطلب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ آٹا کہاں گیا. کچھ آپ ہی بتا دیں کہ آٹا کہاں اچانک صفحہ ہستی سے غائب ہوا پاکستان کے جغرافیائی حدود کے اندر سے؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کپڑے نہیں بکے جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا ہے, یا میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے ایک خاص طرف ڈائریکشن کر کے پھونک نہیں ماری, ورنہ پی آئی اے بھی منافع میں آ جاتی, اسٹیل مل بھی چل پڑتی, ریلوے بھی خسارے سے نکل آتی اور آٹا بھی مل جاتا. یا میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین اور تجربہ کار ٹیم ہے, وہ ابھی پاکستان نہیں پہنچی. اچھا, وہ جس دن پاکستان پہنچ گئی تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے بات بیسیکلی جنید صفدر تو پہنچ گئے حکومت کو, تو ہاں جنید صفدر بھی پہنچ گئے ہیں, سلمان شہباز بھی پہنچ گئے ہیں, ہارون وہ جو داماد بھی پہنچ گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب بھی پہنچ جائیں گے. اللہ ساروں کا ملک ہے, سارے واپس آئیں, انجوائے کریں یہ ریلیف اور یہ سارا جو ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہوئی ہے 24/7. تو اچھا, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ عمران خان تو نکما, نااہل اور وہ نالائق تھا. آپ تھے اہل, تجربہ کار اور سارے مسائل کا حل. اب اس میں کوئی شک نہیں, قادر مندوخیل صاحب کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم کی تو کے پی کے کو اپنا جواب دینا پڑے گا. جو 90 ارب کا مقروض تھا کے پی کی, آج 900 ارب کا کیوں ہوا, اور یہ کیا حال ہو گیا کہ عوام آج مہنگائی میں ہے اور ہماری فوج جو ہے. اب ذرا مجھے قادر مندوخیل صاحب کافی دیر سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک جملہ, تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر صوبے کے اپنا ان کا مسئلہ ہے اور ان کو کرنا چاہیے, خواہ وہ کے پی کے ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو. لیکن سر مرکز کیا کر رہا ہے؟ 14 جماعتیں, 76-77 وزیر, اور کیا کر رہے ہیں سر؟ کیوں نہیں کچھ جواب؟ یہ جہاں مس مینجمنٹ بھی ہے, بیڈ گورننس بھی ہے, بیڈ پرفارمنس بھی ہے. چلیں جی, قادر مندوخیل صاحب ویری کوئکلی سر.